اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ مقدس اور مبارک اور نورانی محفل جس میں ہم سب حاضر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ محفل پاک ورلڈ وائڈ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت حضرت علامہ مولانا خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید حسن علی باپو ناپاڑ والے خانقاہ اہل بیت جو ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، ان کی کاوشوں سے اور ان کی محنتوں سے یہ مبارک اور نورانی مجلس ہر سال ماہ رمضان مبارک کے اس مقدس دن میں، جو دن عرس سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، جو آج کا مقدس دن ہے، اس دن اس محفل پاک کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے جمع شدہ درود پاک، قرآن پاک اور ذکر و اذکار، جو کچھ بھی نیکیاں ہیں، وہ سب اجتماعی طور پر اکٹھا کر کے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اور سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب ان کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش ہوتا ہے اور ان کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، تو یقیناً پھر یہ تحفہ حضور کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ اور درود پاک یہ تو ایک ایسا انمول تحفہ ہے، انمول عمل ہے اور انمول عبادت ہے کہ یہ کبھی نامقبول ہوتا ہی نہیں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، مسجد میں امداد کرتے ہیں، ہزاروں آپ نیکیوں کے کام کرتے ہیں، لیکن کسی نیکی کے کام کے بارے میں آپ یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں مقبول ہے یا مردود۔ امید تو ہے کہ مقبول، لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے یقیناً مقبول ہے، لیکن ایک ایسا عمل ہے درود پاک کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام، یہ ایسا عمل ہے کہ بندہ جیسے ہی اس کو ادا کرتا ہے یہ کبھی نامقبول ہوتا ہی نہیں، یہ مقبول ہی مقبول ہے۔ یہ مقبول کیوں ہے؟ تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک جو آسان وجہ ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ کبھی بھی درود و سلام حضور کی بارگاہ میں نامقبول نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے تو بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں درود پڑھتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ جب نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے نویت ان اصلی، میں نے نیت کی نماز کی۔ روزہ رکھتا ہے تو کہتا ہے نویت ان اصوم، میں نے نیت کی روزہ رکھنے کی۔
جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو میں یہ کرتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں ہر عمل کے اندر بندے کی میں شامل ہوتی ہے، لیکن جب درود کی باری آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام پڑھو۔ جب درود پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں درود پڑھتا ہوں، بلکہ جب اس کو کہا جائے کہ درود پڑھو تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھ کے سنائیے، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، کہ ہم کہتے ہیں تم درود پڑھو، خدا کہتا ہے ایمان والو تم درود پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا، اور بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو ہی محمد پر درود پڑھ، تو ہی محمد پر درود پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ذہن میں رکھے، اللہ کا درود حضور پر پڑھنا اس کا معنی اور ہے، اور بندے کا نبی پر درود پڑھنا اس کا معنی اور ہے، فرشتوں کا پڑھنا اس کا معنی اور ہے، معنی میں فرق ہے، معنی میں بہت بڑا فرق ہے۔ خدا درود پڑھتا ہے نبی پر اپنی شان کے مطابق، اور ہم درود پڑھتے ہیں طلب رحمت کے لیے، طلب مغفرت کے لیے، طلب شفاعت کے لیے۔ اور قربان جائے حضور نے جہاں بے فضائل درود پاک کے بے شمار فضائل بیان فرمائے، اس میں سے مشہور و معروف فضیلت آپ سنتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اور جس نے ایک بار درود پڑھا اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور 10 درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کتنا آسان نسخہ ہے درود پاک۔ ایک صحابی رسول تھے، حضور کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جتنا وقت میسر آتا ہے اس میں سے 4 حصے کرتا ہوں، دن کے 4 حصے کرتا ہوں، اور ایک حصہ آپ کے درود پاک کے لیے وقف کر دیا، ایک حصے میں درود پاک پڑھتا ہوں، 3 حصے میں دیگر اوراد و وظائف اور دیگر کام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن کچھ اور بڑھا لو تو بہتر ہے، کچھ اور بڑھا لو تو بہتر ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں ایسا کروں گا کہ پورے وقت کے آدھے آدھے کروں گا، اور نصف درود پاک کے لیے اور نصف دیگر کام کے لیے۔ کہا بہتر ہے لیکن کچھ اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر ایسا کرتا ہوں دن کے 4 حصے کرتا ہوں، 3 حصے درود پاک کے لیے، صرف 1/4 حصہ وہ اپنے دیگر اوراد و وظائف اور کام کے لیے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ اب وہ صحابہ رسول عرض کرتے یا رسول اللہ اب یوں کرتا ہوں سارا کا سارا ٹائم آپ کے درود پاک کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں خوشخبری ہو جو سارا وقت مجھ پر درود پڑے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس کی ان تمام حاجتوں کو اللہ پورا فرما دیتا ہے، اور اس کی گردن کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ تو کتنی عظیم اور کتنی بابرکت نعمت اور دولت ہے درود پاک کہ بندہ اگر اسی میں مشغول رہے، کوئی ورد و وظائف نہ کرے، صرف فرض نماز ادا کرے، فرض نماز ادا کرے، اور باقی جو وقت ملے حضور پر درود پڑھتے رہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے تمام کام کی کفالت اللہ خود اپنے ذمہ کرم پہ لے لے، پھر آپ کو کچھ الگ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، درود ہی میں سب کچھ ہو جائے۔ تو درود پاک
تو چاہیے کہ یہ بہت اہم نعمت ہے امت کے لیے، اور اس کام کو جو ہمارے سید حسن علی صاحب خلیفہ حضور شیخ الاسلام نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ پوری امت اس میں شامل ہو، تو ہم میں سے ہر فرد کو چاہیے کہ اپنے اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہو اور حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے، اس لیے کہ یہ پڑھنا جو ہے اس سے صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کچھ نہیں، نقصان کچھ نہیں ہے، اور پھر مقبول ہی مقبول ہے درود شریف، نامقبول نہیں۔ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ رضوان آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن روزانہ کثرت یعنی زیادہ سے زیادہ حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے، حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں بغیر واسطے کے، بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ مدینے سے حضور فیض عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ کثرت کیا ہے تو اس میں علماء کے مختلف آ رہا ہے، اور اس میں جو مشہور و معروف جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے مراد یعنی زیادہ سے زیادہ، تو پورا دن بھی کثرت ہے، تہائی حصہ بھی کثرت ہے، لیکن ایک معتدل اور ایک درمیانی جو بات کہی گئی وہ یہ کہ ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 313 مرتبہ حضور پر درود و سلام پیش کرے، تو پھر اس کا شمار کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہو، 313 مرتبہ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پر درود و سلام کی کثرت کریں۔ اور ایک میں نے روایت پڑھی ابھی آتے ہوئے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ پر درود پڑھا، جس نے میری بیٹی فاطمہ پر درود پڑھا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ بھی ذہن میں رکھے، درود پڑھے تو آل کو ضرور شامل کرے، حضور کی آل کو، حضور کی اولاد کو، حضور کی ذریت کو، حضور کے اہل بیت کو ضرور شامل کرے۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہتا، صلی اللہ کے دل، اللہ رحمت نازل فرما ان پر اور سلام علیہ، ان پر، علیہ کے بعد وہ آلہ ضرور شامل کر لیا کرے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ان پر رحمت نازل فرما اور ان کی اولاد پر، حضرت فاطمہ پر، حسنین کریمین پر، اس لیے کہ جس درود و سلام میں حضور کی آل کو شامل کیا جاتا ہے وہ درود و سلام کامل ہوتا ہے، اور جس میں آل کو نکال دیا جاتا ہے درود و سلام تو ہو جاتا ہے لیکن کامل نہیں ہوتا۔ تو بھائی کیوں ہم ناقص کام کریں، کامل کام کیوں نہ کریں؟ ہم تو کامل لوگوں کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہمارا تو عقیدہ وہ ہے جو حضور اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہمارا تو وہ عقیدہ ہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ ہمارا تو یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، یہ کس کے تعلق سے فرمایا؟ حضور اعلیٰ حضرت نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے تعلق سے فرمایا کہ آپ سیدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، زاہدہ زہد کرنے والی۔ ابھی میں آیا تو میں نے سن رہا تھا حضرت زہد اور ورع کا جو مقام تھا حضرت سیدہ کائنات کا، وہ بیان فرما رہے، واقعات کی روشنی میں آپ سن رہے ہیں۔
دیکھیے ہم لوگ اگر زہد اختیار کرتے ہیں تو کسی نہ کسی مجبوری میں اختیار کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ ہم مجبوری میں زہد اختیار کرتے ہیں، اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو مجبوری میں زہد اختیار نہیں کیا بلکہ اختیاری طور پر زہد اختیار کیا، ورنہ سارے کائنات کی دولتیں ان کے قدموں میں ہیں، لیکن پھر بھی بھوکے رہے، پیاسے رہے، کیوں؟ امت کی خاطر، ہمارے خاطر۔ اور سیدہ کائنات تو سبحان اللہ امت سے اتنا پیار فرماتی، اتنا پیار فرماتی کہ جب بھی وقت ملتا آپ امت کی مغفرت کے لیے دعائیں فرماتی۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، حضرت خاتون جنت طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، پاک بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، ایسی طہارت والی، ایسی پاکیزگی والی کہ آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے، یہ میری دنیا کی حور ہے، یہ دنیا کی حور ہے۔ اب اس کی شرح میں علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جو جنت کی حور ہے وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتی، اور سیدہ کائنات کی یہ شان تھی کہ وہ زندگی بھر کبھی ناپاک نہیں، اس لیے کہا اعلیٰ حضرت نے سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، اور آگے کا شعر تو سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت، جان احمد کی راحت، جان احمد کی راحت یعنی جان احمد حضور کی جو جان ہے، حضور کی جو جان ہے وہ ہے سیدہ کائنات، اور صرف جان ہی نہیں بلکہ جان احمد کی راحت، حضور کی جان کی جو راحت ہے، جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، وہ ہے سیدہ کائنات۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا فاطمہ بضغۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اسے دکھ پہنچایا، اسے تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور کیوں نہ ہو سیدہ کائنات کا یہ مقام و مرتبہ کہ آپ سیرتاً بھی حضور کے عکس جمیل تھے، صورتاً بھی حضور کے عکس جمیل تھے، چلنے پھرنے میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں سب سے زیادہ حضور سے مشابہ آپ کی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ بھی فرماتی، یہ بڑے بڑے اکابر صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا تو بہت سے صحابہ کرام نے یہ کہا کہ حضور تو پہلے ہی وصال فرما گئے، ظاہری طور پر حضور تو پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، اب حضور کے بعد حضور کی ایک تصویر تھی وہ بھی ہماری درمیان سے چل گئی، حضور کی تصویر تھی، یعنی دیکھنے میں جب ہمیں حضور کی یاد آتی ہم سیدہ کائنات کا دیدار کر لیتے، ہمیں تصویر ہو جاتی، اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی یہ شان ہے کہ بعض علماء نے فرمایا، یہ جو رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، تو الکوثر سے مراد بہت سے اقوال ہیں اور سارے اقوال سراخوں پر،
سب حق ہے۔ کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد نہر کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد جنت کی کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد جو ہے خیر کثیر بھی ہے، اور کوثر سے مراد جتنے اقوال ہیں وہ سب حق۔ لیکن جب اس کے شان نزول میں غور کرے تو شان نزول یہ ہے کہ حضور کے دشمنوں نے آ کر حضور کو یہ تانا دیا تھا کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جو نرینہ بیٹے تھے وہ بچپن میں پردہ فرما گئے، حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر بچپن میں پردہ فرما گئے، تو تانا دینے لگے کہ تمہارے کوئی بیٹے نہیں ہیں تو اب تمہارا خاندان کیسے چلے گا، اور جب تمہارا خاندان نہیں چلے گا تو تمہارا نام کیسے چلے گا، تمہاری نسل تو ختم ہو گئی، تمہارا ذکر ختم ہو گیا معاذ اللہ۔ جب اس طریقے کا تانا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب یہ دشمن بکتے ہی نے بکنے دو، ہم نے تو آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی فرمائیے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جو آپ کا دشمن ہے وہی سب سے بڑا نسل بریدہ، اسی کی نسل ختم ہو گئی۔ آپ ابتر نہیں ہیں، جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، تو پھر آپ کیا؟ آپ تو صاحب کوثر ہے، آپ تو صاحب کوثر ہے، جو ابتر ہے وہ آپ کا دشمن ہے، آپ صاحب کوثر ہے، الکوثر، اور الکوثر سے مراد جہاں بہت سے اقوال ہیں، حضور کے معجزات بھی ہے، حضور کی سیرت بھی ہے، اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ الکوثر سے مراد خیر و برکت، خیر و برکت، یعنی اے محبوب ہم نے خیر و برکت کا آپ کو مالک بنا دیا، خیر و برکت آپ کو عطا کر دی، اور وہ خیر و برکت جب مجسم ہم دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ الکوثر، وہ خیر و برکت جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، وہ ہے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ کیونکہ دنیا بھر میں جو حضور کی نسل چلی ہے وہ انہی کی ذات سے چلی ہے، یعنی ہر ابتر کہنے والوں کا جواب حضرت سیدہ کائنات ہے۔ تو الکوثر کے مصداق سیدہ کائنات بھی ہے، کیونکہ آپ ہی سے نسل محمدی دنیا بھر میں چلی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے فرمایا کہ میرے یہ حازانی ابنایا، یا حسن و حسین میرے بیٹے ہیں اور میرے بیٹی کے بیٹے ہیں۔ کسی اور کی اولاد کو اپنا بیٹا نہیں کہا، لیکن نبی نے فاطمہ کی اولاد کو اپنا بیٹا کہا۔ اور آپ دنیا بھر میں کہیں بھی جائیے آپ کو حضور کی جو نسل ملے گی فاطمی نسل، جس کو ہم حسنی اور حسینی کہتے ہیں، وہ سب کس کے ذریعے سے؟ سب حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے۔ جتنی بھی آپ دیکھیے، ہمیں حسن ملے حضرت فاطمہ کے صدقے، ہمیں حسین ملے حضرت فاطمہ کے صدقے، ہمیں امام زین العابدین ملے، امام جعفر صادق ملے، امام باقر ملے، امام موسیٰ کاظم ملے، غوث اعظم ملے، غریب نواز ملے، مخدوم اشرف ملے، حضرت نظام الدین اولیاء ملے، حضرت بابا فرید ملے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکا ملے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حضرت فاطمہ کا صدقہ ہے، یہ سب ان کی دین ہے، ان کی عطا ہے، اور وہ خود کس کی عطا ہے؟ وہ اللہ کی عطا ہے جو حضور کو دی گئی۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر کا مالک بنا دیا۔ دوستو، آپ کے فضائل و مناقب، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا بساط، ہمارا کیا علم کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ بس یہ سمجھ لیں جو کچھ بھی ہم نے کوشش کی ہے یہ سب صدقہ ہے آپ کے نالے پاک کا، آپ کے قدم مبارک کا،
اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے مقام و مرتبے کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس پرفتن دور میں بہت ضروری ہے کہ سیدہ کائنات کی سیرت طیبہ کو، زندگی پاک کو عام کیا جائے۔ آپ کی سیرت اتنی ضروری ہے کہ اگر خواتین خصوصیت کے ساتھ، عورتیں اگر حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر آپ کو کسی دوسرے عمل کے دعوت دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی میں سب کچھ ہے۔ اور یقیناً ایک خاتون اسلام کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ دیگر لوگوں کی پیروی کرنے کے بجائے، دیگر ہیروئن کی پیروی کرنے کے بجائے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیروی کریں، کیونکہ آخری بات جنت میں جانا ہے، ہر آدمی خواہش کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا، ہر ایک اور ہونی بھی چاہیے۔ جنت کی طلب سب کو ہے، ہر ایمان والے کو ہے۔ تو حضور کا یہ فرمان یاد رکھے کہ حضور نے فرمایا حضرت فاطمہ سے، یا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، اے فاطمہ تو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب حضرت فاطمہ سے منہ موڑ کے کوئی کیا جنت پا سکتا ہے؟ اور پھر اسی نبی نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ بے شک حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ گویا کہ سرداری تو اس بارگاہ میں ہے، اس خاندان میں، اس گھر میں ہے کہ حضرت فاطمہ تمام عورتوں کی سیدہ، حسن و حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اور حضرت مولا کائنات کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور فرمائے اسی لیے تو حضرت اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں کہا کہ یوں تو سارے صحابہ افضل ہے عالم میں، یوں تو سارے اصحاب اور انصار افضل ہے عالم میں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا۔ المختصر ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی کی، محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز بات تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔